اس کے دل میں دین کے بارے میں نرمی ڈال دیتا وہ اب ہر بندہ دین کی طرف نہیں آتا یہ بات یاد رکھیے گا بڑی حافظ قرآن کی شان ہے عالموں کی شب میں بس مختصر چلوں گا وہ بچے نے جب دیکھا نا اتنا اچھا ماحول ہے سارے قرآن پڑھ رہے ہیں اس بچے نے درزی کے پاس جانا چھوڑ دیا آپ بھی اپنے بچوں کو حفظ کروائیں کل دعا تو کریں گے نا یار دعا تو کریں گے آپ کی قبر پر جائیں گے رک جائیں گے سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے اللہ آپ کا بیڑا پار کر دے گا ٹھیک ہے اب بچے نے کیا بچہ جب پاس سے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ کا اتنا بڑا مدرسہ ہے کیوں نہ میں بھی اس میں بیٹھ کے پڑھ لوں بچہ اس میں پڑھنے میں مشغول ہو گیا مصروف ہو گیا پڑھتے پڑھتے کچھ عرصہ گزرا اب جیسے ہم اسکول میں جاتے جی یا کل صبح پاس آتے میرا بیٹا کیسے پڑھ رہا ہے ہم کہتے جی بیٹا ایسے پڑھ رہا ہے اب اس ماں نے کہا میں جا کے درزی سے پوچھوں تو صحیح کہ اس نے کچھ سیکھا بھی ہے کہ نہیں سیکھا اب یہ اس نے کہا اب وہ چلے گی درزی کے پاس درزی نے کہا جی وہ تو میرے پاس آیا ہی نہیں ہے وہ تو میرے پاس بڑی بہت ہی مزے کی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورا قرآن نہیں اگر قرآن کی خالی آپ ایک آیت دل کے ساتھ پڑھ رہے اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا کہ قیامت تک ختم ہی نہیں سبحان اللہ یہ صرف ایک آیت کی میں آپ کو بھی انشاءاللہ پورا واقعہ سناتا ہوں اور انہوں نے کہا جی ٹھیک آپ نے اس کے پاس ہی مانا کہ 2 دن اس کو تھپڑے مار دیے میں نے تجھے کہاں چھوڑا تھا اس نے کہا اماں جی بس مجھے یہ محبت ہے اس کے ساتھ میں بس دین ہی پڑھوں گا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اے اللہ کی بندی اس کو یہاں پر پڑھنے دے اس کو چھوڑ جا یہاں پر تو دیکھیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ یہ تخت پر بیٹھ کے پستے کا ملک شیک پی رہا ہو سبحان اللہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے اور اس وقت بادشاہ کو بھی جو پستے کا ملک شیک میسر نہیں تھا اس نے کہا اچھا مولوی صاحب غلط نہ کرو بس ٹھیک ہے غصے میں دھتکار کے چلے گئی اب کچھ عرصہ گزرا وہی بچہ اب اس نے حفظ کیا عالم بنا گھر گیا ماس کی جا کے زیارت کر رہا ہوں جب پورا مکمل اس نے پڑھ لیا گھر گیا راستے میں ایک بندہ نا دیوار بنا رہا تھا مکان کی تو کہا کہ یار بھائی مسلمانوں کے لیے راستے کو تنگ نہ کرو مسلمانوں کے لیے راستے کو تنگ نہ کرو اچھا میں بات بول جاؤں گا بڑے مزے کی بات ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں یہ مجھے آپ نے بات یاد کروانی ہے معراج کی رات نا بہت جیسے آج ہمارے آپس میں بھائی میں اختلاف ہے بیٹے سے نفرت بیٹا باپ سے دور بھاگتا ہے وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ میاں سے لاتی ہے بھائی کے دشمن ہے کچہریوں میں گھوم رہے کہاں گھوم رہے ہیں ایک مزے کی بات بتاؤں کوشش کیا کریں پردہ پوشی کیا سرکار کو معراج کی رات اللہ نے ایک جبہ عطا کیا کیا دیا معراج کا ایک میں سے وہ بات سناتا ہوں آپ کو سرکار کو معراج میں یہ جبہ عطا ہوا سرکار معراج کو جبہ لے کر جب صبح تشریف لائے نا بہت لمبا واقعہ بس ٹائم تو میں نے واپس جانا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ یہ میں جبہ دینا چاہتا ہوں کچھ سوال و جواب ہوں گے بہت غور سے سنیے گا جناب ابو بکر کو بلایا گیا تو سرکار نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے اگر میں تجھے دوں تو کیا کرے گا سبحان اللہ اگر میں تینوں دے گا تو کی کرے گا جناب ابو بکر نے کہا جی میں اس طرح کروں گا کہ میں صداقت بادشاہ اے تسی مینوں دیو پھر میں ساری دنیا سچائی پھیلا دوں سبحان اللہ ساری دنیا میں سچائی پھیلا دوں گا فرمایا نہیں تو اس مراد کو نہیں پہنچا جو اللہ نے مجھے فرمایا تھا فرمایا پھر عمر کو بلاؤ جب جناب عمر کو بلایا گیا عمر یہ کرتا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں تجھے دیتا ہوں تو کیا کرے گا آپ نے فرمایا میں عمر ہوں عدالت کے نظام کو بڑا بہترین لے کر چلوں گا آپ مجھے عطا کر دے فرمایا عمر تو بھی منشاء الہی کے مطابق نہیں اترا ہے کہا پھر جناب عثمان کو بلاؤ ہر صحابہ کا اپنا مقام ہے عثمان کو بلایا گیا عثمان مجھے یہ بتا اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے اگر یہ میں تجھے دوں تو کیا کرے گا جناب عثمان نے کہا سخاوت کا شہنشاہ ہوں آپ مجھے دے پوری کائنات کے اندر کوئی بھی غریب نہیں رہے گا کہا نہیں اس منشا کے مطابق تو بھی نہیں اترا کہا یار پھر علی کو بلاؤ سبحان اللہ اچھا پتہ ہے صحابہ کہتے تھے جب کسی منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہو تو علی کا ذکر کیا کرو ماشاءاللہ علی کا ذکر سن کے تو پھر پتہ تو چلنا چاہیے نا یار علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے نا علی کا ذکر کر یار آپ نے گھر جا کے سونا ہی ہے نا کیا کرنا تھوڑی دیر سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ اور علی کو بلاؤ جب حضرت علی المرتضی شیر خدا کو بلایا گیا
علی یار میں نے اللہ سے معراج کی رات تحفہ لایا ہے، میں تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ بہت ہی خوبصورت جملہ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے دیں گے میں ساری کائنات کے لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ سرکار نے تحفہ جناب علی کو دے دیا۔ ہم کیا کرتے؟ لوگوں کی غیبتیں کرتے، جھوٹ بولتے، چغلیاں کرتے، حسد کرتے، بھائی بھائی کے دشمن ہیں اللہ کے بندے۔ اتنے بڑے بادشاہ گزرے، سکندر سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں گزرا ہوگا، کس کے لیے آپ اپنے بھائی کا گلا گھونٹتے ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم، یہ خون جو ہے یہ آخر میں کام آتا ہے۔ اللہ کے بدلے بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں اتفاق کے ساتھ رہو۔ یار ایک وہ دور تھا، شاید میری مائیں بہنیں بھی گھروں کے اندر سن رہی ہو، آخری بات بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ ایک دور تھا، ایک صحابی نماز پڑھ کے جلدی جلدی اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی یہ کیوں جا رہے ہیں؟ صحابہ نے جب یہ کہا، سرکار نے فرمایا اس بندے کو روکو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ساری زندگی انسان اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، کھا کھا کے دانت ٹوٹ جاتے پھر بھی نہ شکری کرتا ہے۔ اب بات کیا سن، تربیت کیسی ہوئی؟ سرکار نے فرمایا صحابی کو میرے پاس بلاؤ، یا تو فرض کے بعد گھر کیوں چلا جاتا ہے، یہاں رکا کر کوئی ذکر و اذکار کیا کر۔ انہوں نے کہا جی میں کیا کروں، میرے پاس پہننے کے لیے ایک ہی کپڑے کا جوڑا ہے، میرے پاس پہننے کے لیے ایک ہی کپڑے کا جوڑا ہے۔ اب جب میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہوں میری بیوی ایک طرف رک جاتی ہے، اب جب میں وہاں پر جاتا ہوں میں یہ کپڑے کا جوڑا سوٹ اتار کر اپنی بیوی کو دیتا ہوں، میری بیوی پہن کے نماز پڑھتی ہے۔ صحابہ کا مجمع تھا، جمع غفیر بیٹھا ہوا تھا، ہر ایک کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا کوئی تحفہ لاؤ۔ اب ایک صحابی وہ جوڑا جو سوٹ لے کر اس صحابی کو پیش کیا، وہ صحابی وہ سوٹ لے جا کر جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچے، عورت نے وہ کپڑے مرد کی اپنے شوہر کے کپڑے پہن کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پوچھا یہ تو لے کر کہاں ہے؟ آج اگر ایک بچہ جو 10 روپے کبھی نہیں رکھتا، ہم بچے کو جیب سے 10 روپے دیتے ہیں، لیکن اگر وہ 1000 لے کر آتے کبھی ہم نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ایک بچہ موبائل اٹھا کر کسی کا لے آتا ہے، ہم نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اللہ کے بندو تم سے پوچھا جائے گا تم نے اولاد کے بارے میں کیا کیا ہے؟ اس عورت نے کہا مجھے یہ بتا تو سوٹ کہاں سے لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا سرکار نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تو نماز فرض پڑھنے کے بعد گھر کیوں چلا جاتا ہے؟ میں نے بیان کیا جی میرے پاس رہنے کے لیے میرے پاس ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، لیکن کپڑا ایک ہے کہ جس کو میں پہن کر نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس عورت نے کہا تو مجھے طلاق دے، تو مجھے بزرگوں تو مجھے طلاق دے۔ اس نے کہا دیکھ میں تیرے ساتھ تو کہہ رہی ہے طلاق دے؟ اس نے کہا دیکھ تیرے ساتھ میں کتنے سال سے رہ رہی ہوں۔ اس نے کہا جی تو میرے ساتھ اتنے سال سے، کہا میں تجھے کبھی شکایت کی ہے نہیں۔ کہا پھر تو نے اللہ کی شکایت سرکار کی بارگاہ میں کیوں کی ہے؟ شکوہ کیوں کیا ہے؟ آج انسان خاک آثر بھی نہیں رچتا، قبر کو چلا جاتا ہے۔ حضرات بات مختصر چلنا چاہتا ہوں۔ حضرات عزیز وقار جب وہ اچھا وہ بچے کا نام کیا تھا؟ اب بچے نے کہا یار اس تھوڑی سی جگہ بنا، میں نے یہاں سے گزرا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، جب تم اپنے لدے ہوئے اٹھ تے گھوڑے لے آئیں گا نا، خچرہ لے آئیں گا تو میں اینو پیچھے کر دینا گا۔ انہوں نے کہا یار کیا وہ صبر کر۔ بچہ جیسے گھر پہنچا، امی جی میں نے بھوک لگی ہے، امی جان مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا بیٹا آؤ تو میں کھانا کھلاؤں۔ اب جب ماں نے کھانے کے لیے روٹی دی، پانی میں ڈال دی، پھر بھی جناب والا روٹی نہیں ٹوٹی ہے۔ ایک بات یاد رکھنے اللہ کے بندو، جتنا اچھا مزین کھاؤ گے حساب اتنا ہی ٹف ہوگا، جتنا اچھا کھاؤ گے اتنا ہی۔ آج غریب کوئی ساتھ ہمسایہ جو سارے بیٹھے ہوئے آپس میں، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ میں گیا جی میں نے بریانی کھلائی، تصویر کھینچ کر میں نے سٹیٹس پر لگا دی۔ میں نے نئی گاڑی لی ہے، فیس بک پر میں نے لگا دی ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، ہماری گاڑی کو نظر لگ جاتی ہے، نظر خود ہم لگواتے ہیں۔ لیکن جو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، غور سے سنیں کیا ہوگا جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم گوشت پکاؤ کو پکاؤ تو اس کے اندر پانی اتنا ڈالو کہ اس گوشت کی خوشبو ساتھ والے پڑوسی کو بھی نہیں جانی چاہیے۔ کیا پتہ وہ غریب ہو، کیا پتہ وہ غریب ہو، وہ گوشت بھی نہ کھا سکتا ہو۔ آج
لہٰذا میسج کرتے اپنے دوست کو صبح بتاتے میں فلاں جگہ پر گیا تھا. آج ایک اور روایت سناؤں. ایک صحابی میرے سرکار کی بارگاہ میں آ گیا, عرض کی کہ اللہ کے نبی میرا 3 دن سے بچہ گم ہو گیا ہے. میری طرف بس کریں. نہیں محراب تھک گئے ہیں. نہیں اگر تھک گیا تو میں بس کر دیتا ہوں. میں نے کہا میں نے یہاں سے بولا سبحان اللہ کہیں جواب وہ صحابی آئے. حضرت جی وکال بلکہ اپنے چلے وہ بات مختصر کرتا ہوں. وہ اس بچہ جب گیا تو روٹی نہیں ٹوٹی گئی, اب روٹی کھائی تو. اچھا پہلے وہ بات بیان کرو. ایک یہ بہت یہودیوں کا بڑا عالم تھا, وہ بہت بڑا عالم تھا. اس نے نا یہ حدیث پڑھی, یہ والی جو میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں, تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھ کے. اچھا ہمارا کریکٹر کیسا ہے, کیف و کردار کیسا ہے. ایک ہندو اس نے سرکار کے سیرت میں پوری کتاب لکھی, تو کسی نے اس کو کہا کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوتا. اس نے کہا جب میں سرکار کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں, لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں ہندو ہی رہوں. یہی بات ہے کہ نہیں ہے. آج مسلمان سے ہچکچا رہا ہے. صحابی نے کہا جی جناب والا بات مختصر کر کے ختم کرتا ہوں. اب وہ نہ آئے, اندر گیا تو روٹی کھائی, روٹی نہ میسر نہیں ہوئی, بہت سخت روٹی تھی. تو امی جی مجھے اچھی سے روٹی دینا. تو انہوں نے کہا بیٹا تجھے کہا تھا کچھ کام سیکھ لینا, کچھ کام سیکھ لے. تو نے کیا کام سیکھا ہے, اب یہی کھا. آپ دل برداشت. ماں نے کہا, ماں نے تانا دیا کہ اچھا جب تو زردے لائے گا نا, زردے اور بریانی لائے گا تو پھر تو کھا بھی نہیں نا, جب کمائے گا تو کچھ کھائے گا نا. بڑے دل برداشتہ ہوئے. اب گلی سے باہر نکلے. بغداد کے اندر سارے کا سارا شہر ویران تھا. جب باہر آئے پوچھا کہ یار آج بغداد کی حالت کیا ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی جو وقت کا بادشاہ ہے ہارون الرشید, اس کی جو بیوی ہے زبیدہ, اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. میں بتاتا ہوں جو بچہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا یہ فرق ہوتا ہے. جو بچہ پڑھ لے, بچوں کو پڑھائیں اور دین پڑھائیں, ثواب بھی آپ کو ہوگا. یہ دیکھیں غور سے سنیں, غور سے, ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں. اچھا انہوں نے کہا جی کیا ہوا. کہا جی ہارون الرشید اور زبیدہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے. ہارون الرشید نے کہا کہ میں جنتی ہوں. میں کیا کام ہے, زبیدہ نے کہا کہ تو جنتی نہیں ہے. تو جنتی نہیں ہے. زبیدہ نے کیا کہا تو جنتی. اس نے کہا کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے. ہارون الرشید سنیں, ہارون الرشید نے کہا جی میں جنتی ہوں. زبیدہ نے کہا تو جنتی نہیں ہے. اس نے کہا اگر میں جنتی نہیں تو پھر تجھے طلاق ہے. اب ہوا اس طرح کہ یار بچے مسئلہ یہ تھوڑی سی آپ کی عمر بڑی ہو چکی ہے, میں آخر میں نام بتاؤں گا. انہوں نے کہا بچہ اب ایسا ہوا کہ اب بادشاہ نے سب کو بلایا, اب وہاں پر تخت سجایا, اب وہاں پر بادشاہ یہ مقدمہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, مشہور علماء سارے وہاں پر موجود ہیں. انہوں نے کہا جی میں بھی نہ جاؤں, میں بھی نہ جاؤں. کہا جی تم بھی چلے جاؤ. آپ ایسے اندر گئے, اعلان کیا بادشاہ نے. کہا جی آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے ایسے ہاتھ اوپر کیا. کہا تھا بچے تھے, بھی اتنی عمر نہیں تھی. آپ نے کہا جی اس مسئلے کا حل میں بتاؤں گا. بڑے بڑے جھولے والوں نے کہا بیٹھ جا, تو بچہ ہے, تو بچہ ہے, تو کیسے بتائے گا. کہا علم کسی کے باپ کی وراثت میں نہیں ملتا. سبحان اللہ. علم کسی کی میراث میں نہیں ہے, کسی کے باپ کی وراثت میں نہیں ہے. کہا جی ہوا کیا ہے. کہا جی طلاق ہو گئی ہے. ہارون الرشید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. آپ نے کہا ہارون الرشید طلاق نہیں ہوئی ہے, طلاق نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ہوا کیا, مجھے دلیل دے. آپ نے کہا مجھے یہ بتا, تو ایک قاضی ہے, بادشاہ, لوگ تیرے پاس فیصلہ دے کر آتے ہیں, تیرے پاس فیصلہ لے کے. کبھی ایک ظالم انسان نے مظلوم انسان کو لایا, تیرے پاس کوئی لے کر آیا, لیکن ظالم طاقتور تھا, گائے چودھری تھا پنڈ کا. ظالم نے کہا جی اب تو میری بات مان, ہم حکم کا کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے کیا, سننے کی بات ہے. تو نے تیرے دل کے اندر خیال آیا کہ یار یہ میرے چودھری ہے, دوست ہے میرا, اب مظلوم چلے غریب سا ہے, اس کو کیا ہے, ایسا کر تو مظلوم کے حق میں نا. تو ظالم کو اسے کہا یار ظالم جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, یہ مظلوم تو ویسے چغلیاں کھا رہے, ویسے لگا ہوا ہے, کوئی زیادتی اس پر نہیں ہوا ہے. تو کیا تیرے دل کے اندر خوف پیدا ہوا ہے. ہارون الرشید نے کہا ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں ظالم کے حق میں فیصلہ دوں کہ نہیں, اللہ کا خوف میرے دل کے اندر آ گیا ہے. آپ نے فرمایا تو جنتی ہے. کاجی قرآن سے دلی کو 22 پارہ سورہ رحمان, اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, فرمایا جو مجھ سے خوف کھائے اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں. بس جی
اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہیں. جو نوجوان کے لیے پیغام ہے. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک شخص اور لڑکا تھا, وہ ایک بڑا نمازی تھا. وہ نا جیسے گلی کے باہر گزرا تو اس کو ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی. گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا جی نہیں, میں اللہ کا خوف ہے میرے دل کے اندر, میں ڈرتا ہوں. انہوں نے کہا ایسا کہ وہ نا گھر پہنچا, ساری رات روتا رہا اللہ کے خوف ڈر کی وجہ سے. کاش ہم بھی اللہ کے بندوں, ہمارے لیے تو توبہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. دعا کریں اس سے پہلے اللہ پاک توبہ کی توفیق دے دے کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائے. ٹھیک ہے جی, توبہ کے دروازے, ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم توبہ کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. جناب ابراہیم نے, بس ایک چھوٹا سا آپ کو توجہ چاہوں گا, جناب ابراہیم نے ایسے جا رہے تھے بدھ کو لے کر, ایک عورت نے کے لیے اس نے کہا جی اے خدا مینوں دے دے. آپ نے کہا جو تیرے پاس پہلے تھا وہ, اس نے کہا جی وہ چوری ہو گیا ہے. مختصر چل دو, آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے کہا چوری ہو گیا, تو کہا جی, تو کہا کہ جو تیری حفاظت, جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تیری حفاظت کیسے کرے گا. اس عورت کے دل پہ بات لگی, اس نے جناب ابراہیم کو اپنے پاس بلایا, کہا یہ تو تو نے بات کہی ہے میرے دل کو لگی ہے, کیا کوئی ایسا ہے جو میری حفاظت کرنے والا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو میری حفاظت کرنا؟ جناب ابراہیم نے کہا ہاں ہے, اللہ ہے. اچھا, حضرت جناب ادریس کو زیارت جناب والا معراج ہوئی, پوچھا اللہ ہے, کہا ہم نے سنا ہے اللہ ہے. جناب ابراہیم کو جب معراج ہوئی, پوچھا میں نے اللہ کے تذکرے سنے, کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ پر میں نے دیکھا نہیں ہے پر اللہ ہے. ہر نبی سے یہ پوچھا, جب میرے محبوب کے بارے یہی فرمایا ہاں ہے, دیکھا ہے. اب اس عورت نے کہا جی یہ بات تو بتاؤ کوئی ایسا ہے؟ کہا ہاں جی ہے, اللہ رب العالمین جس نے تمہیں پیدا کیا مجھے پیدا کیا. اچھا کیا اس کو بھی سونا, نظر و نیاز یہ چیزیں دینی پڑتی ہیں؟ کہا اللہ کی بندی نہیں, اگر انسان کے ساری زندگی کے گناہ ہوں, ساری زندگی کے گناہ ہوں, ایک مکھی کے پر کے برابر, اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے اس انسان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے, ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائے. صرف رونے, ایک تھوڑے سے آنسو کی وجہ سے اللہ پاک زندگی کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. حضرات ذی وقار بہت بابرکت رات ہے, کل کا روزہ رکھیں, کئی ہزار سال کی ثواب ملتا ہے. روزہ کل کا بھی رکھیں, کل جمعہ بھی ہے. اللہ پاک کے بارگاہ میں دعائے الہ العالمین اس مختصر سے حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.